السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 295، الاعراف، آیت 131 تا 136، پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغوه إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغوه إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے۔ سن لو، ان کی نحوست تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے آئے تاکہ ہم پر اس کے ساتھ جادو کرے، تو ہم تیری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔
اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے سے دعا کر جو اس نے تیرے ہاں دے رکھا ہے، یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جسے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ فَإِذَا پھر جب جاءتہم آتی ان کے پاس الحسنۃ بھلائی، قالوا تو کہتے لنا ہمارے لیے ہی ہے، ہذہ یہ، وَإِن اور اگر تصیبہم پہنچتی انہیں سیئہ کوئی برائی، یتطیروا تو وہ نحوست پکڑتے بموسیٰ موسیٰ کے ساتھ، ومن معہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے، الا خبردار، انما طائرہم نحوست تو انہی کی عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا مہما تاتینا بہی جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس، من آیتن کوئی نشانی، لتسحرنا تاکہ تو جادو کرے ہم پر، بہا اس کے ساتھ، فما نحن تو بھی نہیں ہیں ہم، لکا تجھ پر، بمومنین ایمان لانے والے۔ فارسلنا چنانچہ ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان طوفان، والجرادہ اور ٹڈی دل، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں، مفصلات الگ الگ، فاستکبروا پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ، قوماً لوگ، مجرمین مجرم جرائم پیشہ، ولما اور جب واقع ہوتا، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالوا تو کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، بما بسبب اس کے جو، عاہدہ اس نے عہد کیا، اندک تجھ سے، لئن البتہ اگر، کشفتا تو دور کر دے، انا ہم سے، الرجزا عذاب، لنؤمنن تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا تجھ پر، ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے، معک تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، فلما پھر جب، کشفنا ہم ہٹا دیتے، عنہم ان سے، الرجزا عذاب، الی اجل ایک وقت تک، ہم وہ، بالغو پہنچنے والے ہوتے اس کو، اذا تب، ہم وہ، ینکثون عہد توڑ دیتے، فانتقمنا بالآخر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم تو ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیمی سمندر میں، بانہم اس وجہ سے کہ، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیاتوں کو، وکانوا اور تھے وہ، عنہا ان سے، غافلین غافل۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین فرعون اور آل فرعون کے جرائم کو بیان کرتا ہے۔ فرعون اور سرداران فرعون اور آل فرعون اس قدر ظالم
اور اس قدر بے انصاف تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں پکڑتا تو یہ کہتے کہ عذاب ہم سے دور کرا دے اے موسیٰ علیہ السلام، اور جب عذاب دور ہو جاتا تو پھر اسی کفر اور شرک سرکشی کے اندر مزید زیادہ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین ہر قوم کی آزمائش، تنگی اور تکلیف دونوں صورتوں میں کرتا ہے۔ تو ظالم اور کافر لوگ تنگی کے اندر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے اور خوشحالی کے اندر بھی کفر و شرک کو اختیار کرتے ہیں۔ سختی کی جاتی ہے کہ سنبھل جائیں، پھر نرمی کی جاتی ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، لیکن جب ان کو نیکی کوئی خیر پہنچتی تو کہتے ہمارا حسن انتظام ہے، ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے ہمیں یہ خیر و بھلائی پہنچی ہے، اور جب کوئی مصیبت اور عذاب اور تکلیف پہنچتی تو اسے ایمان والوں کے سر اور موسیٰ علیہ السلام کے سر لگانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کی نحوست، اس نحوست کا اصل سبب تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور خیر و شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا اور قدر سے ہے۔ تو یہ ان ظالم لوگوں کا حال تھا کہ مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دیتے۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کتاب الطب حدیث نمبر 3910 میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح یہی روایت ترمذی 1614 میں، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ آپ نے کہا، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ نعم ہو جاتا ہے مگر اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، یہ توکل کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے دور کر دیتا ہے۔ اس ظالم فرعون اور آل فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو جتنی مرضی ہمارے پاس معجزات لے کر آ جا، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ ظالم جانتے تھے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں جادوگری ہی کہنے پر لگے رہے، اور بالآخر کھلم کھلا کہہ دیا جتنے مرضی معجزے پیش کرو، ہم تمہاری طرف آنے والے نہیں اور تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس قدر کھلم انکار اور اس قدر جرائم کے اوپر جو ہے وہ بہادری اس فرعون کی قوم نے دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ کبھی ان پہ طوفان آ جاتا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان کے اوپر لائے۔ انہیں اللہ نے قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے اندر بھی مبتلا فرمایا، لیکن یہ پھر بھی ڈٹے رہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست نعوذ باللہ قرار دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں سخت بارشوں اور سیلابوں سے جو ہے وہ ان کے اوپر طوفان مسلط کر دیے کہ پانی ہی پانی ہر طرف، موسلادھار لگاتار بارشیں اور سیلاب، جس سے فرعون اور آل فرعون کی زندگیاں دشوار ہو گئیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ یہ عذاب دور کر دیں۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، کہ یہ عذاب تو ہم سے دور کر دے۔ لام تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ معنی بنتا ہے قسم، کہ ہم ضرور بھی ضرور تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ عذاب ٹل گیا تو یہ پھر اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا کہ جو ان کے درخت اور چارے اور لکڑیاں تک کو کھا گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس عذاب کو دور کر دے اے موسیٰ، ہم جو ہے وہ ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب دور ہوا یہ اسی طرح اپنے کفر پر رہے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر جوؤں کا، چچڑیوں کا
اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا اور اسی طرح پسو وغیرہ انہی چیزوں کا عذاب مسلط کیا۔ پھر یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، لیکن اسی حالت پر رہے۔ پھر ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، اس کثرت سے مینڈک کہ یعنی ڈڈو، مینڈکوں کا عذاب اس کثرت سے آیا کہ ہر جگہ میں مینڈک ہی مینڈک، برتن میں مینڈک، بستر میں مینڈک، کمرے میں مینڈک، برآمدے میں، جناب صحن میں، ہر جگہ مینڈکیں ہی مینڈکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عذاب دور کر دیجئے، اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ عذاب ختم ہوا، پھر اسی طرح یہ کفر و شرک پر پھر ان کے اوپر خون کا عذاب کہ ان کے پانی میں خون اور ان کے برتنوں میں خون جمع ہو جا، یہاں تک کہ اگر کسی بنی اسرائیلی نے ان کو پانی پیالے میں بھر کر دیا وہ خون سے پاک ہوتا، لیکن یہ فرعون اور آل فرعون کے لوگ جیسے ہی اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ خون سے بھر جایا کرتا تھا۔ یوں یہ لگاتار عذابوں کے اندر مبتلا ہوئے، لیکن اسی طرح کفر پر ڈٹے رہے۔ اب یہ عذاب کتنا وقت تک رہے اس متعلق ہے کہ یہ عذاب آخر پر ایک ایک ہفتے کے وقفے سے آئے، اور اسی طرح بعض نے جو ہے وہ اس کا عرصہ ایک ایک ماہ بھی لکھا، یعنی ایک ایک ہفتہ یا ایک ایک مہینے کے جو ہے وہ وقفے سے یہ عذاب آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے یہ عذاب دور ہوتے رہے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے یہی کیا کہ عہد کو توڑا۔ اور پھر آخر کار جب فرعون اپنے سرداروں، وزیروں اور اپنی آل سمیت بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پانی اور دریا اور سمندر کو پار کر لیتے ہیں تو فرعون اپنی آل سمیت اس راستے پر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بنا ہوا راستہ فرعون اور آل فرعون کے لیے جیسے وہ چوہے پکڑنے کے لیے ہم کوڑکی لگاتے ہیں کہ چوہا پکڑنے کے لیے، اسی طرح اس فرعون اور آل فرعون کے غرق کرنے کے لیے یہ سمندر کوڑکی بنایا گیا۔ فرعون اپنی آل سمیت اس میں غرق ہوا، لیکن جب ایمان لانے کا کہا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر علیہم السلام ایمان لاتا ہوں، تو اب یہ ایسا وقت تھا کہ اس کا ایمان لانا بیکار ہوا اور یہ غرق ہوا، خود بھی اور اپنے تمام لوگوں کو لے کر، کہ یہ اللہ کی آیات سے، نشانیوں سے غفلت برتنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، ہدایت قبول کرنے والا دل عطا فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔